بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم اے اردو ادب کے طالب علم، ان کے پرچہ پنجم میں ایک چیپٹر ہے جو کہ غالب اور میر کا خصوصی مطالعہ کا ہے۔ اس میں غالب کے 4 پہلو ہم نے پیش کر دیے ہیں۔ اب 5ویں پہلو کا ہم جائزہ لیں گے، وہ ہے غالب شناسی کے اہم رجحانات۔ غالب کے بارے میں بہت سے تبصرے کیے گئے، بہت سی تنقید کی گئی، لیکن ان کے رجحانات جو ہیں ان کے بارے میں پاس پیپر میں جو آیا ہوا سوال ہے وہ یہی تھا۔ چنانچہ غالب اردو ادب کے ایک روشن مینار کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان کی انفرادیت اور عظمت اتنے متضاد پہلوؤں میں اجاگر ہوئی ہے کہ ان کا احاطہ ایک مضمون میں محدود کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ فکر و سخن کی محفل میں ان کا مقام سب سے الگ ہے۔ غالب کی شاعری موضوع ان کے شدید قسم کے ذاتی تاثرات ہیں۔ ان کے بے چین اور عمیق ذہن کا رد عمل ہے۔ غالب کا تجربہ واقعی اور غیر مفصل معلوم ہوتا ہے، جس میں ان کی شخصیت کے تمام پراسرار گوشوں میں باہمی نفوذ پایا جاتا ہے۔ غالب کی شاعری پر تنقید کا باقاعدہ آغاز حالی سے ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ غالب کے انتقال کے بعد حالی کے ہاں تنقیدی اشارے ملتے ہیں، جن سے غالب کی شخصیت ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ بعد میں حالی کا تنقیدی کام غالب پر یادگار غالب ہے۔ یہ بھی ایک بہترین کتاب ہے جو غالب کے اوپر لکھی گئی ہے، جس میں انہوں نے غالب کی زندگی اور شخصیت کو بڑی جاندار اور دلکش تصویر پیش کی ہے۔ اس میں حالی نے نہ صرف شاعری کا تنقیدی جائزہ پیش کیا ہے، بلکہ نثری جو ان کا حصہ ہے اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ حالی نے غالب کا ماحول اور غالب کے سامنے رکھ کر قلم اٹھایا ہے۔ لکھتے ہیں کہ مرزا کے ابتدائی کلام میں محمل اور بے معنی کہا بھی جائے، اس کو اردو زبان کے دائرے سے خارج بھی سمجھا جائے، لیکن اس میں شک نہیں کہ اس نے ان کی اوریجنیلٹی اور غیر معمولی اپج کا خاطر خواہ سراغ ملتا ہے اس میں، اور یہ کہ ان کی ٹیڑھی ترچھی چالیں ان کی بلند فطرتی غیر معمولی قابلیت و استعداد پر شہادت دیتی ہے۔ معمولی قابلیت اور استعداد کی معراج یہ ہے کہ جس پک ڈنڈی پر اگلی بھیڑوں کا گلہ چلتا جاتا ہے، اسی پر آنکھیں بند کر کے گلے کے پیچھے ہو لیے، لیکن لکیر سے ادھر ادھر آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ برخلاف اس کے جن کی طبیعت میں اوریجنیلٹی اور غیر معمولی اپج کا مادہ ہوتا ہے، وہ اپنے میں ایک ایسی چیز پاتے ہیں جو اگلوں کی پیروی پر ان کو مجبور نہیں ہونے دیتی۔ غالب کی طبیعت اس قسم کی واقع ہوئی تھی اور وہ عام روش پر چلنے سے ہمیشہ گریز کرتے تھے۔ پروفیسر حمید احمد صدیقی ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ غالب جو تھے، ان کی غالب شناسی کا کام کئی کتابیں لکھ دی جائیں تو یہ اس کو مکمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ پروفیسر حمید احمد صدیقی، پروفیسر آل احمد سرور، جناب ممتاز حسین، پروفیسر سید احتشام حسین، ڈاکٹر سید عبداللہ، پروفیسر آفتاب احمد، ڈاکٹر عبداللطیف، ان حضرات نے غالب شناسی پر اس قدر کام کیا کہ کتابیں لکھ ڈالیں۔ اچھا، اب کہتے ہیں پروفیسر مجنو گورکھپوری دیوان غالب اور ادوار غزل پر لکھتے ہیں کہ اردو میں غالب کی آواز پہلی آواز ہے جو دل و دماغ دونوں کو مخاطب کرتی ہے، چونکاتی ہے۔ غالب کے اشعار احساس اور فکر دونوں کو چھیڑتے ہیں اور دونوں کو آسودہ کرتے ہیں۔ غالب کو اردو کا پہلا مفکر شاعر کہنا غلط نہ ہوگا۔ اس کے کلام کے مطالعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی زندگی میں جذبات یا جذباتی سپردگی ہی سب کچھ نہیں، بلکہ ہم کو ہمت کے ساتھ اپنی تمام خارجی جو حادثات و حالات ہیں ان کو ذہنی کوائف و جو دور ہے ان کے مطابق جائزہ لینا چاہیے اور ان کی اصلیت پر عارفانہ عبور حاصل کرنا چاہیے۔
اب دور حاضر میں جو دانشور ہیں وہ غالب کے بارے میں کس طرح سے کہتے ہیں؟ ان میں فیض احمد فیض ہیں، ڈاکٹر ذاکر حسین ہیں، ادا جعفری، ڈاکٹر تحسین فاروقی غالب سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ان میں سے مثال کے طور پر احمد ندیم قاسمی کو ہی لے لیجئے۔ وہ دور حاضر کے عظیم دانشور، ادیب اور شاعر احمد ندیم قاسمی نے کہا ہے کہ غالب توہمات کے تسلط کو چٹکھا کر زمین اور زندگی کے مسائل کو اولیت دیتے اور ان مابعد الطبیعاتی رجحانات سے دامن بچاتے جو زمین اور زندگی سے انسان کے رابطے کو اشرف المخلوقات کی نفی قرار دیتے۔ وجہ یہ ہے کہ غالب تو عقل و دانش اور مشاہدہ فکر کا شاعر ہے، اور اسی سبب سے جب ہم آج بھی اس کی غزل سنتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 19ویں صدی کے نصف اول کا یہ شاعر 20ویں صدی کے نصف آخر کے لہجے اور محاورے سے نہایت جیتے جاگتے تیوروں کے ساتھ ہم سے ہم کلام ہے، اور مجھے یقین ہے کہ غالب بھی صدیوں تک ہماری نسلوں سے اسی تازگی توانائی کے ساتھ ہم کلام رہے گا۔ چنانچہ ان کا جو اتنا لمبا چوڑا جو احاطہ تھا وہ کرنا تو نہایت محال ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے۔ آپ اپنی جو مطالعہ اور سمجھداری ہے اس کے مطابق اس میں زیادہ نکات شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا اس قسم کا مطالعاتی احاطہ کرنا شاعری کا چند منٹوں میں کچھ مشکل ہے۔ لہٰذا آپ کو بنیادی باتیں بتا دی گئی ہیں، اب آپ اس کو لنک کریں، شیئر کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں، سبسکرائب کریں، اور اگر کچھ اس میں مسئلہ پیش آئے تو تب بھی آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، اور آپ سے مجھے توقع ہے کہ آپ اس کو سنیں گے اور اپنے کام میں ضرور لانے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ، السلام علیکم۔